ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان قدم بقدم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ گزشتہ نشستوں میں ہجرت مدینہ کے سفر کا تذکرہ ہوا۔ آج انشاءاللہ کلام کو ہم آگے بڑھائیں گے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یثرب میں آپ کی تشریف آوری، جو اب مدینۃ النبی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم بات کریں گے بیان سیرت سیریز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں۔ آج کے نشست میں بھی اس پر کلام ہوگا اور آئندہ کی نشست میں بھی اسی کے تسلسل میں مزید کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کے علم ہے کہ ہمیشہ ہر پروگرام میں ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین آیات پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے آج اسی ترتیب کے مطابق قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تناظر میں ایک آیت مبارکہ قرآن حکیم کی پیش خدمت ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 108۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108 ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ارشاد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد ضرار میں کبھی کھڑے بھی نہ ہوں، بلکہ جس مسجد کی بنیاد روز اول سے تقوی پر ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ اس میں نماز ادا کریں۔ اس میں وہ مرد بھی ہیں جو طہارت کو محبوب رکھتے ہیں، اور اللہ بھی خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ سورہ توبہ میں منافقین کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور ان منافقین نے ایک مقام جس کو مسجد صرف سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ مسجد ضرار انہوں نے تعمیر کی مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرمایا اور اس عمارت کو گرا بھی دیا گیا تھا۔ اس کے برعکس وہ مسجد جس کی تعمیر اول دن سے تقوی پر ہوئی، کئی مفسرین کی رائے ہے کہ مسجد جو تقوی کا ذکر آ رہا ہے، جو اول دن سے جو مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی، وہ مسجد قباء ہے، جس کا تذکرہ آج کی نشست میں آگے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اول دن سے جس مسجد یعنی مسجد قباء کی تعمیر تقوی پر کی گئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہاں کے لوگوں کا خاص تذکرہ ہوا کہ وہ خوب طہارت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، مسجد قباء کے تعلق سے یہ ذکر ہے کہ وہاں وہ لوگ ہیں کہ جو طہارت کو خوب پسند کرتے ہیں۔ قباء کے لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم طہارت جب اختیار کرتے ہیں تو ہم ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی پیشاب کے قطروں کو سکھاتے ہیں اور پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر استعمال ہوا کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں جو واش رومز ہمارے یہاں موجود ہے، ظاہری بات ہے پتھروں کا استعمال تو وہ گٹر لائن کو چوک کر دے گا، تو جو ٹوائلٹ ٹشو پیپر ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قطروں کو پہلے سکھا دینا اور پھر پانی کا استعمال کرنا، یہ اہتمام کرتے تھے قباء کے لوگ۔ تو ان کی اس پاکیزگی، بلکہ خوب پاکیزگی کی روش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی بیان فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ضمن ایک بات عرض کر دوں، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے قبر کا عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، صحیح احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں طہارت کا خوب اہتمام کرنے اور یہ پیشاب کے قطرے اور دیگر جو ناپاکی کی باتیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد مطالعہ سیرت آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے، اور آپ کے علم ہے کہ یہ ہمارا مین وہ سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل سے مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ پچھلی نشستوں میں ہجرت مدینہ کا تذکرہ ہوا، 2 نشستوں میں ہم نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوتے کئی دنوں کا سفر طے کر کے اور دور دراز کے علاقوں سے، اور کبھی ایک علاقے میں کبھی دوسرے علاقے میں روٹین کے راستے سے ہٹ کر آپ نے راستے اختیار کیا۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، البتہ اس سے قبل قباء کا علاقہ ہے، بنو سالم کا علاقہ ہے، اور پھر مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچیں گے۔ یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پیر 8 ربیع الاول سن 14 نبوت، یعنی آغاز وحی کو 14 برس ہوا چاہتے ہیں، یعنی سن 1 ہجری مطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں وارد ہوئے۔
اور عیسوی سن تو پہلے سے بھی استعمال میں تھا. اب آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام کے اجماع سے اور ان کے متفقہ رائے سے سن ہجری کا آغاز کب ہوا؟ ہجرت مدینہ کے تعلق سے. چنانچہ سن 1 ہجری بمطابق 23 ستمبر 622 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں وارد ہوئے اور یہ 8 ربیع الاول کی تاریخ ہے اور 14 نبوت یعنی آغاز وحی کو 14واں سال ہوا چاہتا ہے. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی. آیت ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. البتہ نوٹ کیجئے گا کہ انصار مدینہ، جو اب انصار مدینہ کا لقب جنہیں ملے گا، وہ تو منتظر تھے اور بار بار انتظار میں رہتے تھے. اور اب جو رسول اللہ علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے قباء میں تو ظاہری بات ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار بھی کیا، آپ کے رسالت رحمت بھی یعنی دعائے رحمت بھی انہوں نے پیش کی ہوگی اور پروانوں کی طرح آپ کے پاس جمع ہو گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اس موقع پر ایک وحی، ایک آیت نازل ہو رہی تھی، اس کا تذکرہ کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. ترجمہ، اور اللہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور تمام فرشتے ان کے ساتھی اور مددگار ہیں. مولا سے مراد پشت پناہ کارساز. سب سے بڑھ کر تو اللہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی فرمانے والا ہے اور ان کا کارساز ہے. اور اللہ کے حکم سے جبرائیل بھی اور صالح اہل ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. یہ ذکر آئے قرآن میں سورۃ التحریم آیت نمبر 4 میں. اس کے بعد اور کچھ واقعات پیش آئے، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے اور بنی عامر بن عوف میں تشریف لائے ایک علاقے میں. یہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے. انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا. تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اندازہ کیجئے گا ایسا عام معاملہ ہوتا اللہ کے رسول علیہ السلام کو نشست و برخاست کا صحابہ کرام کے درمیان بھی عموماً گھل مل کر بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے کوئی امتیازی شان کو خاص پروٹوکول پسند نہیں فرمایا. اور یہاں عالم یہ کہ لوگ صدیق اکبر کو سلام کرو اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب دھوپ آئی ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ یعنی چادر تان کر گویا کہ سایہ فرمایا ہے، تب لوگوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بتشریف فرما ہے. اس سے ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ ہم بھی، ہماری تو اوقات کیا ہے، ہماری تو حیثیت کیا ہے، لیکن بات وہی کہ ذرا وہ کہتے نا حسن مل جاتا تو نزاکت آ جاتی ہے، ذرا 2 پیسے جیب میں آ کے تو گردن تن جاتی ہے، اور ذرا کوئی بڑی پوزیشن اختیار مل جائے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. لیکن امام الانبیاء کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح مجمع میں بھی موجود ہوتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے، اور یہاں تو لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ صدیق ہیں جو کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تشریف فرما ہیں. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینے کا رخ کیا اور قباء میں رسول اللہ سے آ ملے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2.5 جملے جو آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، مگر اس میں کتنی بڑی تفصیل ہے. امانتیں واپس لوٹائی ہیں، یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. جان کے دشمنوں کو یہ اعتبار ضرور تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی اور امین بھی ہیں. امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں اور جان کے دشمنوں کی امانتیں بھی واپس کی گئی ہیں، اور اعتبار تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا، اعتماد تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا. مان بھی ہوگا سیدنا علی کے تعلق سے کہ ان کو چھوڑ کر آئے ہیں اور انہوں نے امانتیں لوٹائی. 3 دن تک قیام کیا ہے، بڑی ایک خطرے کی کیفیت میں وہ سوئے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے بستر پر. البتہ اس رات جو انہیں نیند آئی وہ کبھی بھی ویسی نیند ان کو نہیں آئی. البتہ وہ ساری امانتیں لوٹائیں اور پیدل سفر کیا ہے مدینہ کی طرف. 450-500 کلومیٹر بنتا ہے. جملے میں کہنا تو آسان ہے، پیدل سفر کیا، کئی روز لگے ہوں گے، اور بالآخر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے ہیں قباء ہی کے علاقے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کچھ دن قیام فرمایا اور اسی دوران میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی.
ظہور نبوت کے بعد یقیناً 13 برس اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے. بیت اللہ تو پہلے سے موجود ہے اور چلا آ رہا ہے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے. اس سے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ظہور نبوت کے بعد یہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، جس کے لیے شروع میں آج آپ کے سامنے آج کی نشست میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کا حوالہ بھی پیش کیا گیا. اور مسجد قباء کی خاص فضیلت آپ کے علم میں ہے. بعد کے دور میں تفصیل آئی تھی جب صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ظاہری بات بیت اللہ کی محبت بھی تھی، عمرے کے ادا کرنے کا ذوق و شوق بھی تھا، لیکن ابھی تو راستے بند تھے، صحابہ ادھر ہی محدود ہیں مدینہ طیبہ میں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت ادا کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایک مقبول عمرے کا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں ویسی بھی حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے. جب مدینہ شریف جانا ہو تو مسجد قباء میں روزانہ جا کر 2 رکعت ادا کرنا ایک عمرے کا اجر عطا ہوتا ہے. شرط یہ کہ بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے جائے، ہوٹل میں ہے وہاں سے وضو کر کے جائے اور مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کرے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. تو یہ اس مسجد کی فضیلت بھی ہے اور اس کو تقوی کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا، یہ بھی اس کا خاص معاملہ. اور یہاں کے رہنے والوں میں وہ پاکیزگی اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے کا وصف، اس کا تذکرہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کے ذیل میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا. پھر جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے. آپ نے بنو نجار کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا اطلاع بھیج دی تھی، چنانچہ وہ تلوار حمائل کیے حاضر ہوئے. حمائل کیے مراد لٹکائے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیت میں مدینہ کا رخ کیا. بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا. آپ نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد ہے. کل 100 آدمی تھے. نوٹ کیجئے گا قباء میں ہے مسجد کی تعمیر ہوئی ہے اور اب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے ہیں تو جمعہ بھی پڑھایا اور ساتھ ہی وہاں آئندہ ایسا اہتمام ہو گیا کہ ایک مسجد کی تعمیر بھی ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان معاشرے میں جو بھی اجتماعی ہماری حاجات اور معاملات ہیں، مسائل ہیں یا امور ہیں جن پر توجہ ہونی چاہیے، اہم ترین توجہ ہونی چاہیے مسجد کی تعمیر پر. کیوں؟ وہ اللہ کا گھر بھی ہے اور مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت بھی ہے اور صرف نماز کو ادا کرنے کا ہی مقام نہیں بلکہ مسلمانوں کا ایک سوشل پلیس بھی ہے جہاں وہ 5 وقت ملتے بھی ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے بھی ہیں اور اپنے اور دیگر معاملات زندگی کو بھی وہاں بیٹھ کر وہ طے کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں. نوٹ کیجئے، دوبارہ عرض کروں، مسجد قباء بھی تعمیر ہو رہی ہے اور بنو سالم بن عوف کے علاقے میں جب جمعے کا وقت ہوا تو جمعہ پڑھایا. یہ پہلا جمعہ تھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پڑھایا. باقی تفصیلی احکامات بعد میں آئے ہیں لیکن یہاں جمعے کا اہتمام آپ نے فرمایا. 100 کے قریب لوگ تھے جو یہاں پر اس وقت موجود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا اور اب اس مقام پر مسجد بھی موجود ہے. جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول ہوا، یعنی شہر رسول. مدینہ شہر کو کہتے ہیں اور مدینۃ الرسول رسول کا شہر. اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے. یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا. کلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو برسوں سے منتظر تھے کہ ان کے لیے بھی کوئی ہدایت کا سامان ہو اور کافی عرصے سے اب یہ منتظر تھے کہ آخر رسول علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، البتہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور اب یہ منتظر تھے کہ کب اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. کیوں؟ بعض صحابہ کرام پہلے ہجرت کر کے پہنچ چکے ہیں تو اب انصار مدینہ بھی اور دیگر مسلمان سب کے سب جو ہے وہ منتظر ہیں اور آج وہ تاریخی دن ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے. ساتھ انصار کی بچیاں خوشی اور مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں. مشہور الفاظ ہیں اور مختلف الفاظ سے یہ منقول ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع، ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا یعنی اللہ. ناظرین کرام، یہ انصار کی بچیوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور ان الفاظ سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہو رہا ہے. ضمن ایک بات عرض کر دوں،
ہمارے بعض وہ لوگ کہ جو موسیقی کی رسیاں ہیں اور نہ جانے کتنے غلط کاموں کے رسیاں ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام تو موسیقی کی تعلیم دیتا ہے، استغفر اللہ، اسلام تو گانے کی بھی بات کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس موقع کو لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ وہ دیکھیے بچیاں بھی تو گا رہی تھیں اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھائی بچیاں تھیں نمبر 1، اور کیا الفاظ تھے؟ الفاظ تو سنے آپ نے، اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ تو تمام کے تمام تعریف و توصیف ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بچیاں ہیں نمبر 1، اور اشعار ہیں بڑے قیمتی، اور ثنا یا تعریف بیان ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج اگر بچیاں ہوں، بچیوں سے مراد نابالغ بچیاں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، ابھی تو شریعت کے احکامات آئیں گے، بعد کے ادوار میں جا کر، بعد کے سالوں میں جا کر سورۃ النور کا نزول ہوگا، سورۃ الاحزاب کا نزول ہوگا، پردے کے احکامات بیان ہوں گے، چہرے کے پردے کا بھی ذکر آ جائے گا، بہت سارے امور کی ممانعت بعد میں آئے گی، شراب کی حرمت ہے، سود کی حرمت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے احکامات تو بعد میں آئیں گے۔ تو شریعت کے احکامات جو تدریجاً عطا ہوئے، اس تدریج کی تفصیل کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ البتہ ایک واقعے کو اٹھا کر، اور کتنا پاکیزہ معاملہ اور کتنا پاکیزہ موقع ہے، اور اس کو اپلائی کیا جائے معاذ اللہ ہوس پرستی کے لیے، اور یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے اور گانوں کے لیے اور گیت کے لیے، تو کس قدر یہ ظلم کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظلم اور بے انصافی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ شریعت کے احکامات جو تدریجاً عطا ہوئے، ان کی اس تدریج پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی وہ لوگ کہ جو اپنے نفس کے غلام بننا چاہتے ہیں، منچاہی باتوں کو چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے شریعت سے دلیل لے آئے، تو کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظلم و بے انصافی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ البتہ یہاں انصار کی بچیاں ہیں، خوشی اور مسرت سے انہوں نے ان اشعار کا اظہار کیا، اور اپنی خوشی مسرت کے لیے انہوں نے یہ اشعار پیش کیے ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، ہمارا دین فطرت ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ البتہ خوشی کے اظہار، مسرت کے اظہار کے لیے شریعت کی حدود اور قیود کا لحاظ رکھا جائے گا، کوئی پابندی اگر ہے تو ان کا خیال رکھا جائے گا، باقی خوشی منا لینا، خوشی کا اظہار کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارا دین فطرت ہے، اور انسانی جذبات کا اس نے بالکل لحاظ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینۃ النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار کی بچیاں گا رہی ہیں، یعنی خوبصورت اشعار پیش کر رہی ہیں اور اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں مزید اگلی بات کی طرف، اور وہ ہے میزبان رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے اس تعلق سے کچھ بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مأمور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ وہ مقام جو مسجد نبوی آج موجود ہے، یا یوں کہیے کہ اس مقام پر کہ جہاں مسجد نبوی اولاً موجود تھی، اس مقام پر بیٹھی ہے یہ اونٹنی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ کے ننیال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اپنے ننیال کے لوگوں میں قیام فرما کر ان کو عزت افزائی دیں، اور پھر معاملہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا کہ انہوں نے کجاوا اٹھا لیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بڑی محبت سے اٹھایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتے، گویا میزبانی کا شرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر آیا، جبکہ آپ کی اونٹنی سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی۔
ناظرین کرام، یہ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تشریف آوری کا بیان مکمل ہوا کسی درجے میں مدینہ النبی میں. اب یہاں سے مدنی زندگی کا گویا کہ آغاز ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بیان کے حوالے سے دو بڑے بڑے گوشے، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی. درمیان میں سفر ہجرت بھی ہے جس کا بیان مکمل ہو چکا کسی درجے میں. چنانچہ اب آئندہ کے حالات کے مطالعے سے قبل پہلے ایک ہم جائزہ لے لیں مدنی زندگی کا. آپ کے علم ہے کہ 13 برس آغاز وحی کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے مکہ مکرمہ میں اور 10 برس آپ نے گزارے ہیں مدینہ طیبہ میں. اس 10 برس کے مدنی دور کو 3 مراحل میں سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے. آئیے پہلے ان مراحل کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں اور پھر اگلی کچھ باتیں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. یہ مدنی زندگی ہے جس کے اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 3 مراحل ہیں اور 10 برس پر یہ مدنی زندگی کا عرصہ محیط ہے. پہلا مرحلہ جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی. یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ذی القعدہ سن 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے. اندر کی دشمنیاں، منافقین بھی کھل کر سامنے آئے اور مدینہ طیبہ میں یہود تھے جن کا ذکر بعد میں آئے گا، انہوں نے بھی سرکشی کی اور انہوں نے بھی معاہدوں کی خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی. یہ اندرونی سازشیں بھی ہیں اور باہر سے دشمنوں کے حملے ہیں جس کے نتیجے میں مشرکین کے ساتھ پہلا باقاعدہ معرکہ وہ غزوہ بدر کا ہے جس کا تفصیل سے بیان بعد میں آتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ سارا جو فتنوں کا معاملہ، اضطرابات کا معاملہ، یہ 6 ہجری ذی القعدہ میں جا کر صلح حدیبیہ پر ختم ہوتا ہے. صلح حدیبیہ اس لیے کہ وہاں ایک معاہدہ ہوا اور ایک سیز فائر کا موقع میسر آ گیا اور اس کی بھی حکمت اپنی جگہ پر ہے جو بعد میں بیان ہوتی رہیں گی. دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری پر مکمل ہوتا ہے. یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے جیسے کہ بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا گیا. پہلا مرحلہ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ پر مکمل ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جس کے نتیجے میں بت پرست قیادت یعنی مشرکین کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا، ایک سیز فائر ہوا، مسلمانوں کو ہر طرف دعوت پیش کرنے کا موقع ملا. یہی وہ دور ہے جب مختلف علاقوں کے شاہان کو، مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو اور ذمہ داروں کو خطوط روانہ کروائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور یہ دوسرا مرحلہ رمضان مبارک فتح مکہ 8 ہجری پر مکمل ہوتا ہے جب سرزمین عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہو گیا تھا. اس کے بعد تیسرا اور آخری مرحلہ ہے جس میں لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے. یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے. یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اخیر یعنی ربیع الاول سن 11 ہجری تک محیط ہے. 8 ہجری میں فتح مکہ ہو جاتی ہے. سن 9 ہجری عام الوفود ہے، وفود ڈیلیگیشنز کو کہتے ہیں اور مختلف قبیلوں کے لوگ اور علاقوں کے لوگ آتے ہیں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. یہ ہے فوج در فوج اللہ کے دین میں داخلہ. اور پھر یہ مرحلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام تک محیط ہے، پھیلا ہوا ہے. اور اب ان 3 مراحل میں بعد میں ہماری تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اس مدنی دور کے مطالعے کے اعتبار سے اور کافی نشستیں انشاءاللہ اس تعلق سے ہماری صرف ہوں گی. اس کے بعد مدینہ کے حالات، اس کو میں آپ کے سامنے آج بھی اور آئندہ کے نشست میں بھی رکھنا چاہوں گا کہ ان حالات میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور کس کس طرح کے معاملات آپ کے سامنے ہیں اس وقت. آئیے اس کا ایک اوور ویو، ایک جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. مدینہ کے حالات کے ذیل میں نوٹ کیجئے گا. مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت. ان کے اندر بھی تفصیل ہے جو آج ہم آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. تو پہلا معاملہ آپ کے اپنے صحابہ کرام کی جماعت اور ان کے معاملات کے حوالے سے بہت سارے انتظامی فیصلے بھی آپ نے کرنے ہیں. نمبر 2، مدینہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے. اوس اور خزرج یہ معروف قبائل تھے جو عربوں کے آباد تھے مدینہ طیبہ میں. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لا کر انصار مدینہ بن چکے مگر بہت سے مشرکین جو ابھی تک ایمان نہیں لائے ان سے بھی سابقہ پیش آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. نمبر 3، یہود کے 3 قبائل یہاں پر آباد ہیں. بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، یا بنو نذیر بھی پڑھا جاتا ہے، بنو قریظہ بھی ہے. ان کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل پیش آئے، ان کے ساتھ معاہدات ہوئے، بعد میں انہوں نے سرکشی بھی کی ہے. یہ تفصیلات آئندہ کے نشست میں بھی کچھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ اوور ویو ہے جو آج اور آئندہ کے نشست میں پیش کر رہے ہیں. البتہ ان سارے پہلوؤں کی تفصیلات آئندہ کے نشستوں میں تفصیل سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ 3 طبقات، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک آپ کے صحابہ کرام کی جماعت، 2 مشرکین جو
ابھی ایمان نہیں لائے اور عرب قبائل سے ان کا تعلق، اور نمبر 3 یہود اور ان کی 3 قبائل کا معاملہ۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جدا تھے اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے، اور یہاں وہ فراست نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ بعد کے واقعات میں ہم سمجھیں گے کہ کس طرح فراست کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ملٹائی ڈائمینشنل قسم کے معاملات ہیں، مختلف نوع قسم کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے حل کیا ہے۔ اس تعلق سے آج کی نشست میں جو اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ جماعت صحابہ کے تعلق سے ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن نوٹ کیجئے گا یہ ایک اوور ویو ہے۔ اوور ویو میں ہم نے 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے رکھا، جن میں سے ایک کی تھوڑی وضاحت صحابہ کرام کے تعلق سے ابھی آ رہی ہے، اور مشرکین کے قبائل، یہود کے قبائل، ان کا کچھ تذکرہ آئندہ کی نشست میں آئے گا۔ البتہ ان کے ساتھ جو اور معاملات پیش آئے ہیں وہ تفصیلات اور آئندہ کی بات کی نشستوں میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی مختلف تھے۔ مکہ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہ تھا، جبکہ مدینہ میں زمام کار خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ اوس و خزرج کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے، یہ صاحب اختیار بھی تھے۔ اب ایک معاشرہ ہے جو مسلمان تشکیل دے سکیں گے، یہ موقع مکہ مکرمہ میں نہیں تھا، البتہ مدینہ طیبہ میں پیش ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا سفر ہجرت کے دوران ہی ہم نے آپ کے اس مطالعے کے دوران رکھا تھا آپ کے سامنے اس بات کو کہ سورہ بنی اسرائیل کا نزول ہوا، جس میں ہجرت کے سفر کی طرف بھی اشارہ ہے اور جس میں مسلمانوں کو معاشرتی ہدایات عطا کی گئی تھی، اور اب وہ موقع ہے مدینہ طیبہ آ کر کے ان معاشرتی ہدایات پر عمل درآمد اجتماعی طور پر کیا جا سکے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے نئے معاشرے کی تشکیل۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو۔ یہ وہ بہت بڑا ایک آبجیکٹو سامنے ہے کہ اب ایک اپنے اقدار کی بنیاد پر، اپنی جو ویلیوز ان کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم کر کے دکھانا جو دیگر معاشروں سے بالکل جدا اور ممتاز ہو۔ ایک اور اہم معاملہ مدینے کی اقتصادی صورتحال۔ مسلمانوں کی جماعت میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ نمبر 1 انصار جو خود اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور ان میں پشت ہا پشت سے باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں، یعنی ماضی کے جو یہ قبائلی زندگی کے مسائل تھے ان کے تعلق سے بڑی نفرتیں چلی آ رہی تھی۔ البتہ اب جو انصار مدینہ ہیں وہ تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان میں تو یہ معاملہ نہیں ہوگا، لیکن ماضی میں یہ رہا۔ البتہ انصار مدینہ وہ ہیں جن کے پاس اپنے مکانات، اپنی زمین اور اپنے اموال موجود ہیں۔ دوسرا مہاجرین، یہ گروہ ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن بتقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام، اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ اب یہ ہے وہ اولین معاملات، ایک طرف اسلامی معاشرے کی تشکیل بھی ہے اور دوسری طرف یہ اقتصادی صورتحال بھی ہے جہاں بظاہر ایک امبیلنس نظر آ رہا ہے۔ انصار تو خود کفیل ہیں لیکن مہاجرین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ معاشرتی اور معاشی سطح کے معاملات ہیں جو جماعت صحابہ کے تعلق سے اس وقت فوری پیش نظر ہیں۔ پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی اور ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ مدینے میں کوئی بڑی دولت نہیں تھی، نہ ہی آمدنی کے ذرائع اور وسائل، چنانچہ مدینے کا اقتصادی توازن بگڑ گیا اور اسی تنگی ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئیں اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ یہ ایک اور مسئلہ کہ ایک طرف اقتصادی توازن تھوڑا سے بگڑا ہے تو دوسری طرف اسلام دشمن طاقتوں نے اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے اور دشواری پیش آئے گی ظاہری اسباب کے اعتبار سے اہل ایمان کو۔ ناظرین کرام، یہ وہ پہلو ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہے صحابہ کرام کے تعلق سے۔ اس کو کیسے ٹیکل کیا گیا آپ کے فوراً ذہن میں آ رہا ہوگا مواخات کا رشتہ، یقیناً وہ ہم آئندہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ آج ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے ابھی سے ایک اوور ویو آ رہا ہے کیسے حالات ہیں صحابہ کرام کی جماعت کے تعلق سے، وہ بیان ہوا مختصراً۔ آئندہ مشرکین کا تذکرہ ہوگا جو عرب مشرکین مدینہ میں آباد ہیں، یہود کا تذکرہ ہوگا اور پھر مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے۔ یہ تو آج ہم نے آپ کے سامنے کسی درجے میں مطالعہ سیرت کا تذکرہ مکمل کیا۔ اب آئیے فلسفہ سیرت کی طرف چند نقطے آج آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے آج کے مطالعہ سیرت کے تعلق سے۔ مسجد کی تعمیر مسلمانوں کی اجتماعی حاجات میں سے اولین ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قباء تشریف لائے، مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ آگے چلے بنو سالم کے علاقے میں
جمعے کا وقت آیا، باقاعدہ آپ نے جمعے کا اہتمام فرمایا، وہی نماز کی ادائیگی، اور بعد میں وہاں مسجد کی تعمیر بھی ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کی حاجات تو بہت ساری ہیں، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا اقتصادی مسائل ہیں اور اکنامک کرائسس کا بھی معاملہ ہے، اکنامک امبیلنس کے معاملات بھی ہیں، یہ سب وجہ ہے۔ مگر پہلے کام کیا ہوا؟ قباء میں مسجد قباء کی تعمیر، اسی طرح بنو سالم کے علاقے میں جمعے کا اہتمام، اور پھر مدینہ شریف آپ تشریف لے، جو بعد میں ہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک اور نشست کے اندر، کہ اولین کیا کیا اقدامات نبی علیہ السلام نے فرمائے۔ وہاں بھی پہلا کام ہوا ہے مسجد نبوی کی تعمیر کا۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اولین اہمیت جو ہے وہ مسجد کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی بات، شریعت کے احکامات بتدریج نازل ہوئے۔ یہ اشارہ میں نے درمیان میں کیا تھا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھیں وہ بچیاں بھی تو گا رہی تھی۔ اللہ کے بندو، اتنی پاکیزہ اشعار پڑھنے والی بچیوں کا تذکرہ کر کے آج کی بے ہنگم موسیقی اور فلمیں، ڈرامے، ناچ گانوں کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ دلائل میسر کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی فقط بچیاں ہیں، آج ہی ہمارے گھروں میں بچیاں کوئی گیت گا لیں جس کے اشعار پاکیزہ ہو، وہ گیت تو نہ ہوا، اشعار ہی ہوں گے، پاکیزہ ہوں، اچھے مفاہیم پر مبنی، کو حرج کی بات نہیں۔ لیکن جب بچیاں بڑی ہو جائیں گی تو پھر سورہ نور بھی آ گئی، سورہ عذاب بھی آ گئی، پردے کے احکامات بھی نازل ہوں گے۔ یہ ہے تدریجاً جو شریعت کے احکامات کا نزول ہوا، اس پورے پروسیس کو سامنے رکھ کر، دین کے پورے پیکج کو سامنے رکھ کر اب کسی معاملے پر کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دوسری اہم بات، شریعت کے احکامات بتدریج نازل ہوئے۔ تیسری اور آخری بات، خوشی کے موقع پر مسرت کا اظہار کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے روکا نہیں۔ ایسے ایک موقع پر عید کا دن تھا اور کچھ بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے روکنا چاہا، رسول پاک علیہ السلام نے روک دیا صدیق اکبر کو کہ نہیں، لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، ہمارا عید کا دن ہے۔ گو کہ نہ صدیق اکبر شامل ہوئے، یہ بھی اہم نقطہ ہے، نہ رسول اللہ ان بچیوں کے ساتھ شامل ہوئے اس معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے فرمایا ابو بکر رہنے دو، یہ عید کا دن ہے، تو پتہ چلا کہ خوشی کا کوئی موقع ہے، مسرت کا اظہار کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا، شریعت کے حدود اور قیود کا پاس رکھ کر ہم اپنی خوشی کا اظہار کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، فلسفہ سیرت کے بعد ہم پیغام سیرت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں تو سیرت کے تعلق سے بیان ہوں گی، اس میں حکمتیں یہ تھیں، اب ہمارے لیے کیا فہم کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، سبق آموزی کی بات ہے، یا کوئی کرنے کا کام ہے، وہ ہم پیغام سیرت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس تعلق سے بھی تین باتیں ہیں آج۔ پہلی بات، ہمارے اجتماعی معاملات میں مسجد کی اہمیت اولین حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے جہاں عبادت گاہ ہے مسجد، وہیں وہ 24 گھنٹے کا ایک بہت بڑا مرکز ہے مسلمانوں کے لیے، اور نبی علیہ السلام کی سیرت تو یہ ہمیں بتا رہی ہے۔ آج لوگوں کا معاملہ کیا ہے، گھروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، کاروبار کے پلیسز پر آپ دیکھ لیجئے، بزنس پلیسز پر آپ دیکھ لیجئے، ہر شے کے لیے اہتمام ہے، پوری پلاننگ ہے، اور آج کل تو اب ٹاؤن شپ کے معاملات ہیں، نئی نئی اسکیم آ رہی ہے، رہائشی اسکیم، سب کچھ دکھایا جاتا ہے، جم بھی ہے، اور جناب وہ تیراکی کی سہولیات بھی موجود ہیں، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ مسجد کم ہی نظر آتی ہے، یہ مسجد کا ذکر کم نظر آتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنے گھروں میں نماز کا انتظام کرتے ہیں، جگہ مقرر کرتے ہیں، جو اپنے فلیٹس کے اندر مسجد کے لیے کوئی جگہ مختص کرتے ہیں، جو اپنے علاقوں میں مسجد کی تعمیر کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کاروباری طبقات جنہوں نے کاروبار تو کیا اور کر رہے ہیں، مگر اپنے کاروباری علاقوں میں یہ پلیسز پر بھی مساجد کا، یا اپنے ورک پلیس پر مسجد کے ساتھ کہہ لیجئے مصلی کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد نہیں صحیح تو نماز کی جگہ متعین کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، احکامات شریعت کی حکمت کو سمجھنے میں ان کے تدریجی نزول کا فہم بہت اہم ہے۔ یہی بات جو ایک حوالہ دے کر گانے کو اور اس طرح کی چیزوں کو حلال کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں معاذ اللہ، یا بچیوں کا ذکر کر کے بڑی عورتوں کے لیے بھی دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ بھائی بچیاں تو بچیاں تھیں، چھوٹی بھی تھی، نمبر 1، اور ابھی سورہ نور اور سورہ عذاب کے احکامات کا نزول تو ہوا نہیں، وہ تدریجاً بعد میں احکامات آئے۔ اب پیکج ہمارے لیے پورا ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے دوران میں پیش آنے والے مختلف مراحل کا فہم سیرت کو سمجھنے میں بہت معاون ہے۔ آج ہم نے ذکر کیا، آپ کے سامنے صحابہ کرام کی جماعت کے معاملات بھی ہیں اور ان کی اقتصادی مشکلات بھی آپ کے سامنے ہیں، تو آپ نے ایک ایکشن لیا، ایک عمل کیا، وائندہ بیان کریں گے مواخات کا رشتہ۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سابقہ مشرکین سے بھی پیش آ رہا ہے جو عرب قبائل کے لوگ مدینہ طیبہ میں آباد تھے، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود سے سابقہ پیش آ رہا ہے جن کا تذکرہ بعد میں ہم کریں گے۔
ایسے مختلف مواقع پر مختلف اسٹریٹجیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے اختیار کی ہیں، مختلف مناہج یا اعمال یا طرز عمل ہمیں دکھائی دیتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو جب وہ حالات سامنے ہوں گے تو آپ کا ایک فیصلہ، آپ کی ایک اسٹریٹجی، آپ کا ایک طرز عمل، آپ کا کوئی فیصلہ، اس کی حکمتیں بھی ہم پر واضح ہوں گی۔ یہ جو ہم سیرت النبی کا مطالعہ تفصیل سے کر رہے ہیں، کچھ واقعات کی تفصیلات زیادہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مختلف مواقع پر کیا کچھ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا پس منظر بھی ہمارے سامنے رہے تو حکمت کے بہت سارے گوشے ہمارے لیے بھی کھلیں گے، اور ہم اپنے حالات اور معاملات کے لیے بھی سیرت النبی سے رہنمائی لے کر اپنے مسائل کو ٹیکل کرنے، ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کر سکیں گے۔ اللہ وہ بصیرت بھی اور وہ طلب و تڑب بھی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آخر میں ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے آئے ہیں اور یہاں کے بعض صحابہ کرام کو کچھ بخار بھی ہو گیا تھا، کچھ ظاہر کی مشکلات بھی نظر آ رہی تھیں، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے ساع اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ یہ ایک علاقے کا نام ہے۔ کئی باتیں ہیں، اے اللہ مدینہ کو محبوب کر دے جیسے کہ مکہ ہمیں محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اللہ اکبر۔ اے اللہ مدینہ کی فضا کو صحت بخش بنا دے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ ان کی بھی طبیعت ناساز ہو گئی، بعض دیگر صحابہ کرام کی بھی طبیعت ناساز ہو گئی، رسول پاک علیہ السلام دعا فرما رہے، اور ذرا معاشی معاملات بھی ہیں تو ساع اور مد یعنی مدینہ کے جو یہ غلے کے پیمانے، اللہ ان میں برکت عطا فرما دے، اس میں کم میں کفایت ہو جائے، برکت اس کا نام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاملات کو سمیٹ دے، برکت اس کا نام بھی ہے۔ ویسے برکت کہتے ہیں اس بات کو کہ غیر محسوس طریقے پر کسی شے میں اللہ کی نصرت شامل ہو جائے اور اس میں بڑھوتری ہو جائے، نشو و نما ہو جائے، یہ برکت کی دعا ہو رہی۔ اور جو بخار بعض صحابہ کرام کو آ گیا تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ یہ کسی علاقے کا نام ہے کہ یہاں ہمارے میرے ساتھیوں کو اللہ صحت میسر آ جائے، شفا میسر آ جائے، آسانی میسر آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی سیرت کا ذوق و شوق اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔